اس پہ میں آپ کو گزارش کر دوں، یہ کیس میں نے دائر کیا تھا، میں نے چیلنج کیا تھا یہ ریٹ پٹیشن، اور یہی میری استدعا تھی کہ سائفر کی جو ٹرائل ہیں یہ غیر قانونی طور پہ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے اس دیکھیں یہ ریٹ پٹیشن بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کی تھی، اور جس انداز میں سائفر کے ٹرائل ہو رہے تھے، ہمارے یہاں صرف غلطی یہاں پہ ایک ہوئی کہ جو توشاخانہ کے ٹرائل تھے اس میں کوئی آئی سی اے نہیں گئی، یہاں پہ پہلی آئی سی اے گئی اور الاؤ ہو گئی اور یہ دڑن تختہ ہو گیا اس کنٹرول ٹرائل کا۔ تو لہذا اس فیصلے کو ہم انصاف کی فتح قرار دیتے ہیں، اور جس طرح میرٹ رپورٹ کا فیصلہ آیا جس سے پاکستان میں الافلاح کا بلبلا ہوا، ایسے فیصلوں سے پاکستان اور پاکستانیوں کو جو ہے انصاف سے وابستہ اداروں سے مزید توقع۔ اب اس کیس کا کیا بنے گا؟ بڑھ گیا کیس؟ اس کیس کا اب یہ ہوگا کہ یہ ریورس ہوگا۔ وہ ٹرائل جتنے بھی ان کیمرہ جیل میں ٹرائل ہو چکے ہیں وہ سب کا ختم ہو گئے ہیں، اور اب تمام کارروائی اثر نو ہوگی۔ خان صاحب کے ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگی، یہاں جوڈیشل کمپلیکس لایا جائے گا، یہاں پہ نقول تقسیم ہوگی، پھر دوسری پیشی فرد جرم کی ہوگی، اور اس سے اگلی پیشیاں جو ہیں شہادت ہوگی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تب تک خان صاحب کا سائفر جو ہے ان کی بیل پٹیشن ڈیسائیڈ ہو جائے۔ آپ سے ایک بات کی کہ آپ کو تھریٹس ہیں، آپ نے سیاستدان کا نہیں بتایا کہ کون سی جماعت کا سیاستدان ہے جو آپ کا دشمن بنا ہے؟ جی یہ وہ حضرت ہے جس نے ابھی مجھ پہ تازہ پرچے بھی کرائے ہیں، اس کو بڑی خواہش ہے، سنیں نا جی، نام بھی لوں گا، ڈنکی کی چوٹ پہ لوں گا، اور حساب کتاب بھی انشاءاللہ پورا کروں گا جو اس نے میرے ساتھ زیادتیاں شروع کی ہیں۔ صرف اور صرف میں اس کو یہ نوٹس لینا چاہیے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ آپ میرے ساتھ عداوت مول لے رہے ہیں، ذاتیات کر رہے ہیں، اور میں قسمن اٹھاتا ہوں کہ میں نہ ایسے ذاتیات کی بنیاد پہ ڈرنے والا ہوں، اور میرے اتنی کیپیسٹی ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل اپنی جگہ پہ صحیح مقام پہ لا سکوں۔ بس میں ایک چانس دینا چاہتا ہوں ان کو، اگر وہ سمجھتا ہے تو سمجھ لے، نہیں سمجھتا ہے تو شاید ان کو پتہ ہے کہ پٹھانوں میں عداوت نسل در نسل چلتی ہے۔